کی مرض ہوتی ہے، پیپٹک السر کی مرض شراب سے جنم لیتی ہے۔ نمبر 3 سرطان معدہ ہوتا ہے، کینسر آف اسٹومک یہ شراب کے باعث پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح امراض جگر جنم لیتی ہیں، استسقاء جنم لیتا ہے، شراب سے سوزش لب لبا، پینکریاٹائٹس جنم لیتی ہے، امراض قلب جنم لیتی ہے، اور اس سے حیاتین کم ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری امراض دوسری امراض ہیں کہ جو شراب کثرت کے ساتھ پینے سے جنم لیتی ہے۔ آج مغرب کے اندر ڈاکٹر کی ایسوسی ایشن وہ حکومت سے مطالبہ کرنے والی ہیں کہ جس کثرت کے ساتھ امریکہ میں اور مغرب میں امراض قلب جنم لے رہی ہیں اور ہارٹ اٹیک جس طرح تیزی کے ساتھ اس کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے، جس سے پوچھو وہ کہتا ہے کہ ہارٹ اٹیک کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مگر ڈاکٹر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ساری حفاظتی تدابیر اپنا کر بھی امراض قلب کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ختم کرنا چاہتے ہو مغرب سے تو شراب کو ختم کر دو۔ تو آج مغرب سائنسی تحقیق کے بعد لوٹ کر مجبور ہو کر پھر علم مصطفیٰ کی دہلیز پر سر بسجود ہونا چاہتا ہے، پھر اسی مرکز کی طرف لوٹنا چاہتا ہے۔ حاضرین محترم، میں اپنی بات آخری شہد کا تجزیہ عرض کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نے فرمایا کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے، شہد کو شفا قرار دیا۔ اور حدیث پاک میں ہے، مشکات صاحب مشکات نے حدیث نقل کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالشفاءین الاصل والقرآن، کہ تمہارے اوپر 2 شفائیں لازم ہیں، ایک شفا شہد سے حاصل کرو، ایک شفا قرآن سے حاصل کرو۔ تو شہد کی شفا کو اللہ پاک نے قرآن کی شفا کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔ آج تک کوئی سمجھ نہیں سکا تھا کہ قرآن اور حدیث نے شہد کو اس قدر باعث شفا کیوں ڈکلیئر کیا، اور شفا شہد کی شفا کی عظمت کو قرآن کی شفا کے ساتھ بریکٹ کر کے بیان کیوں کیا۔ مگر آج یہی مغربی سائنس اور مغربی سائنس کی تحقیق آقائے دو جہاں کے اس ارشاد کی عظمت، صحت، صداقت اور حقانیت کو اسٹیبلش کر چکی ہے۔ جدید تحقیق ایک امریکن کیمسٹ ہے، ان کا نام ہے ڈاکٹر سی اے براؤن، اس نے تحقیق کی شہد پر۔ ڈاکٹر براؤن کہتا ہے کہ یہ شہد جسے 1400 سال پہلے حضور نے شفا قرار دیا، وہ شفا کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ شہد کے اجزاء ترکیبی یہ ہیں، اس کے اجزاء میں ایک پھلوں کی شکر ہے، اس کو فرکٹوز کہتے ہیں، اور یہ 40.50% ہے۔ دوسری انگور کی شکر ہے، اسے ڈیکسٹروز کہتے ہیں، یہ 34.02% ہے۔ تیسری گنے کی شکر ہے، اسے سکروز کہتے ہیں، یہ 1.90% ہے۔ تو شہد میں پانی ہے، یہ 17.78% ہے۔ اس میں گوند ہے، یہ 1.51% ہے۔ اس میں معدنیات ہیں 5.18%، اور معدنیات اور دیگر ضروری اجزاء اس میں فولاد بھی ہے، تانبا بھی ہے، مینگنیز بھی ہے، کلورین بھی ہے، کیلشیم بھی ہے، پوٹاشیم بھی ہے، سوڈیم بھی ہے، فاسفورس بھی ہے، گندک بھی ہے، ایلومینیم بھی ہے، میگنیشیم بھی، یہ سب کچھ شہد میں ہے۔ ارے یہ سارا کچھ عقائد و جہاں کی آنکھ دیکھ رہی تھی یا دیکھے بغیر امت کو بتا رہی تھی کہ شفا حاصل کرنا ہے تو شہد سے شفا حاصل کرو، کہ سارے شفا کے اجزاء اس میں ہیں۔ یہ اسلام کی وہ عظمت ہے جو اپنے حاضر کے سائنسی چیلنج کو جواب دیتی ہے۔ آسٹریا کے ڈاکٹر اے رولڈر اور سوئٹزرلینڈ کے ایک ڈاکٹر اور پروفیسر پی اے ویبسن، انہوں نے تجربات کیے شہد کی افادیت پر، اور لیٹسٹ تحقیق میں یہ بیان کیا کہ شہد سے خون کے اندر طاقت پیدا ہوتی۔ میں شرح بیان کر رہا ہوں کہ شفاسی شفاء للناس، شہد میں شفا کیوں ہے، اس آیت قرآنی کی تفسیر، اور یہ کہ شہد سے شفا حاصل کرو، اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرح۔ انہوں نے کہا کہ شہد سے خون میں طاقت پیدا ہوتی، شہد سے جسم میں چستی اور توانائی آتی، شہد سے شکل و صورت اور رنگ میں نکھار آتا ہے، اور شہد کے جو وٹامن ہیں وہ دیر تک خراب نہیں ہے۔ اس کے بعد کینیڈا کے سائنسدانوں نے شہد پر تحقیق کی اور اپنی لیٹسٹ جدید ترین تحقیق جو پیش کی، اس میں کہا کہ شہد زود ہضم ہے اور گردوں پر اس کا کوئی برا اثر نہیں، اور کیلریز پیدا ہونے کا بہترین ذریعہ ہے، اور یہ ہلکا سا قبض کشا بھی ہے، اور معدے اور انتڑیوں کی جھلی پر کوئی خراش پیدا نہیں کرتا، یعنی اس میں مرض کوئی نہیں، سب شفا ہی شفا ہے۔ اور پھر ڈاکٹر WG سیکٹ جو امریکہ کلوریڈو یونیورسٹی کے زرعی کالج کے پروفیسر ہیں اور بہت بڑے بیکٹیریولوجسٹ ہیں، ان کی تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ شہد جراثیم کش، اگر شہد کو استعمال کیا جائے تو امراض کے جراثیم بھی مر جاتے ہیں۔ اور آخری تحقیق جو اس وقت ڈاکٹر AP سٹرٹیوینٹ نے کی ہے، کہتے ہیں کہ شہد میں
بہت زیادہ ہائیگروسکوپک پاور پائی جاتی ہے. اور ہائیگروسکوپک پاور کیا ہے؟ اس لیے کہ اندرونی اور بیرونی امراض کے لیے مفید ہے. اور زخموں اور پھوڑوں کا جو پانی ہوتا ہے وہ شہد اگر استعمال کیا جائے تو پانی کو کھینچ کر زخموں کو خشک کر دیتا ہے. زخموں کو ان کے پانی کو کھینچ کر شہد خشک کر دیتا ہے. اور یہ پیشاب آور بھی ہے، اس لیے گردوں اور پیشاب کی نالیوں میں مرض نہیں ہوتا. اور بد ہضمی کا علاج بھی ہے، پیٹ کا علاج اس سے ہوتا ہے. یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ لو اور پھر پوچھو کہ شہد کیا ہے، تو قرآن بولتا ہوا نظر آتا ہے کہ فیہ شفاء للناس، یہ فقط شفا ہے. اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علیکم بالشفاءین الاصل والقرآن. حاضرین محترم، کون کون سا پہلو سائنسی تحقیق کا ایسا ہے، اور آج کے عصر حاضر کی سائنس کے چیلنج کا کون کون سا گوشہ ایسا ہے جس کو ہم خالصتاً تجزیاتی اعتبار سے سامنے رکھ لیں اور اس کو پھر قرآن پر پیش کریں. ہم قرآن کو سائنسی تحقیق پر پیش کرنے والے نہیں ہیں. قرآن ہر شے سے بلند ہے. ہم ہر سائنسی تحقیق کو قرآن پر پیش کریں گے اور ہر سائنسی تحقیق کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کریں گے. اور سائنسی تحقیق اگر حق ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ قرآن سے تصدیق نہ ملے اور حدیث سے تصدیق نہ ملے. اور اگر ہر کوشش کے باوجود فرق نظر آئے تو قرآن اور حدیث کو حق مانو اور سمجھ لو کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں سائنس خود اپنی رائے کو بدل دے گی. اس لیے کہ سائنس بدلتی رہی، بدلتی ہے، بدلتی رہے گی. اس کا پروسیس ہی مسلسل ہائیپوتھیسس میں سے چل کر، ایکسپیریمنٹس میں سے چل کر، تھیوریز میں سے گزر کر لاز میں سے گزرتا ہے. اور کئی لا بن جاتے ہیں نیوٹن کے، اور وقت گزرنے کے بعد اور آئنسٹائن کی تھیوریز ریلیٹو تھیوریز بن جاتی ہے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، ان کو قانون کا درجہ مل جاتا ہے. مگر وقت گزرنے کے بعد وہی سائنس اپنے مسلمہ قانون کو مسترد کر دیتی ہے. ارے سائنس کے اندر تو پروبیبلٹی کی ڈگری، غلطی کا امکان 90% سے بھی بڑھ کر ہے. اس میں ہمارا اختلاف کی گنجائش ہے. مگر جو اللہ نے فرما دیا اور اللہ کے رسول نے فرما دیا وہ قیامت تک حق ہے. اس دہلیز پر جھکو گے تو حق کو پاؤ گے، ادھر سے گردن کو موڑو گے تو باطل کی راہ پر چل پڑو گے. آج ہمیشہ آپ کو بخار ہوتا تھا، اطباء، ڈاکٹر، یہ لوگ آپ کو پہلے منع کرتے تھے بخار سخت ہے، بیٹے پانی اوپر نہ ڈالیں. والدین منع کرتے تھے، اطباء منع کرتے تھے، ٹھنڈا کپڑا نہ ڈالیں، بخار ہے نہائے نہیں، تصور تھا. مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو تو حضور علیہ السلام 1400 سال پہلے فرما چکے بخار جہنم کی آگوں میں سے آگ ہے. کسی کو ہو جائے اور بڑھ جائے تو فبردوہا بالماء، پانی سے بخار کو ٹھنڈا کیا کرو. دنیا آج تک بخار میں پانی کے استعمال سے روکتی رہی، مگر میرے آقا 1400 برس فبردوہا بالماء کے ذریعے پانی کا استعمال کا حکم بخار میں دیتے رہے. آج ڈاکٹر اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ بخار 101 ڈگری اور 2 ڈگری سے بڑھ جائے تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ فقط اگر بڑھ جائے تو برف سے ٹھنڈے کر کے کپڑے مریض پر رکھو اور پانی ڈالو. نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کی عقل 1000 جگہ پر ٹھوکر کھاتی رہی، انسانی شعور، انسانی تحقیق در بدر ٹھوکریں کھاتی رہی، اور وہ ٹھوکریں کھا کھا کر سنبھلتی رہی اور سنبھل سنبھل کر گرتی رہی. بالآخر اسی مقام پر آ پہنچی جس مقام کی خبر محمد عربی نے دے دی صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین محترم، انہی کلمات کے ساتھ میں آج کے اس موضوع کے پہلے حصے کو ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ جو سائنسی چیلنج عصر حاضر کا وہ بے شک چیلنج ہے. اسلام اس کو قبول کرتا ہے، اور اسلام تو سائنس کی ترقی سے بھی بہت بڑھ کر ترقی یافتہ تعلیم دے چکا. آج کے مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے، اور مسلمان ڈاکٹر پر، مسلمان سائنسدانوں پر، مسلمان انجینئر پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے. مگر حق یہ ہے کہ مسلمان ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، مگر حق یہ ہے کہ مسلمان انجینئر بنے، سائنٹسٹ بنے، مگر حق یہ ہے کہ مسلم سائنٹسٹ بنے، کیمسٹ بنے، مگر حق یہ ہے کہ مسلم کیمسٹ بنے. اگر تم نے سائنسی تحقیق کی دولت حاصل کی اور اسلام سے دور چلے گئے تو تم نے دنیا بھی کھو دی، تم نے آخرت بھی کھو دی. آؤ تحقیق کی دنیا کو اور تحقیق کے میدان میں سفر کرو اور تحقیق پہ پرواز کرو اور اوج ثریا تک بڑھتے چلے جاؤ. مگر رخ یہ ہو کہ ہر سائنسی تحقیق سے تمہیں اللہ کی حقانیت اور اس کے رسول کی صداقت کے راستے کھلتے نظر آئیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سائنسی تحقیق اور عصر حاضر کی ہر کا تحقیق سے اسلام کی حقانیت کی معرفت تک پہنچنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.